أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمدللہ دارالعلوم برکاتیہ کی جانب سے اور برکاتیہ کی جانب سے 10 روزہ محرم الحرام محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے آج بھی محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں طلباء کرام تلاوت کلام پاک بھی پیش فرماتے ہیں اور نعت بھی اور بیان بھی پیش فرماتے ہیں. میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں ان اشعار کے ساتھ. قرآن تیری صورت تیری سیرت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، قرآن تیری صورت تیری سیرت کا دیوان نظر آیا. ما زاغ آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، ما زاغ آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اسی خیال کے ساتھ ملتمس ہوں حافظ عبدالحمید سے کہ آئیں تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے حافظ عبدالحمید جو کہ تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے ملتمس ہوں محمد تمریز سے، وہ آئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محمد تمریز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار جایا سونا آیا ہے نہ آنا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بڑھایا ہے نہ رب نے بڑھایا ہے نہ رب نے بڑھایا ہے نہ رب نے بڑھانا ہے جی کر دم کر جھاوا جس دن دم سونے آئے جی کر دم مر جاوا جس دن دم سونے آئے جی کر دم مر جاوا جس دن دم سونے آئے بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے بچ قبر دے آقا نے
سڑدا ہے سڑ جاوے تے جڑا مردا ہے مر جاوے جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے جڑا مردا ہے مر جاوے جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے سڑ سڑ کٹ مر جاوے جڑا سڑ 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 جاوے جڑا سڑ 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 جاوے سڑ 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 مر جاوے کیونکہ اساں سنیاں نے گج بج کے میلاد منانا ہے اساں سنیاں نے گج بج کے میلاد منانا ہے جڑا سڑ 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 جاوے سڑ 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 مر جاوے اساں سنیاں نے گج بج کے میلاد منانا ہے دنیا دیاں سفراں بندہ تھک وچ جاندا ہے دنیا دیاں سفراں تو دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وچ جاندا ہے دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وچ جاندا ہے کر سفر مرینے دا کر سفر مرینے دا ہر بار بڑا سونا کر سفر مرینے دا ہر بار بڑا سونا سرکار جیا سونا آیا ہے نہانا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد تمریز جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے میں نعت کے لیے ملتمس ہوں محمد صفتر سے وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لجپال نبی
مولا حسین کی برگاہ میں 2-3 اشعار کی پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز. سجدے میں جا کر تیرا سر کو کٹانا یاد ہے. سجدے میں جا کر تیرا سر کو کٹانا یاد ہے. حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. نعت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب بیان کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. بیان کے لیے میں ملتمس ہوں اس خیال کے ساتھ. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا.
اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب سے آپ تشریف لائیں اور خصوصی خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله حمد و ثنا کے بعد میں نہایتی واجب الاحترام طلباء کرام اور علماء ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج پہلی مرتبہ اب حضرات سے مخاطب ہوں، سب ماشاءاللہ طلباء کرام ہیں اور یہاں آ کر خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں کئی زمانے میں کسی زمانے میں ہم بھی اسی طرح یہاں بیٹھ کر اسی طرح سنتے تھے، کیونکہ میرا مادر علمی جامعہ ہے دارالعلوم برکاتیہ، یہیں سے میں نے حفظ کیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر آ کر بیان کرنا تو طالب علم کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اسی جامعہ میں جا کر آپ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس جامعہ کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، اور اسی طرح طلباء کرام یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر عوام کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع جو مجھے دیا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کے متعلق چند گفتگو ہی کروں گا، کیونکہ طلباء کرام ہیں، کچھ سو بھی رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، کسی کو زبردستی بھی جگایا جا رہا ہے، کیونکہ وقت بھی ایسا ہے، تو اس لیے کوئی زیادہ جوشیل خطاب والا میرا بیان نہیں ہوتا، سیم جیسے آپ گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی کرتا ہوں، تو جو چند کلمات کہوں گا اس پر غور کر کے ہم اپنی اصلاح کرنے کی توفیق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربہ، سوائے قرابت دار کی محبت کے۔ تو یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت کے متعلق ہے، ان کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، تبلیغ فرمائی، کئی مصیبتیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت طلب نہیں کی، دین ہم تک پہنچایا، کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے، صرف ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا ہے، وہ ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنا، کہ ان سے محبت رکھی جائے۔ تو اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ ہر مومن جو ہے مسلمان کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو فضیلت ہے، ان کے جو شان ہے، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات مبارکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بیان فرمائی ہیں، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اہل بیت سے محبت تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں بہت سے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پنج تن پاک جسے ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہی اہل بیت ہیں۔ یہ ہمارے ہاں غلط تصور دیا گیا ہے، ذہن سازی کی گئی ہے کہ صرف یہی 5 جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صرف یہ 5 اشخاص نہیں بلکہ اور بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیونکہ سورہ یعنی نساء 22ویں پارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب، کہ اس کے سیاق و سباق سے دیکھا جائے تو یہ آیت مبارکہ بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت ہے۔ تو ان میں کون شامل ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو خوب پاک صاف کر دے، ہر میل دور کر دے، ہر گناہ سے پاک صاف کر کے پاک اور صاف ستھرا بنا دے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے رکوع دیکھا جائے تو پورا رکوع جو ہے وہ اہل بیت اطہار یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے متعلق ہی بات چلتی آ رہی۔ قرآن کریم میں ترتیب ضروری ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات چل رہی ہو اور اس کا موضوع چینج ہو کر دوسری چیز کا بیان کیا جائے۔ اس لیے جب یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ میں وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آ جاتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث مبارکہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان جسے خم کہا جاتا ہے، تالاب جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر موجود تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وعظ و نصیحت فرمائی۔ وعظ و نصیحت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجا گیا ایک انسان ہوں،
جو ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے چھوڑ کر واپس یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لبیک کہہ دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو، تعلیم حاصل کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو یعنی قرآن کی تبلیغ فرمائی اور ابھارتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی تعلیمات دے دی پھر فرمایا کہ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کے لیے۔ جو راوی ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ابن حسین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی شامل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت وہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے متعلق فرمایا کہ جن پر صدقہ حرام ہے، کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ کون ہے؟ آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر ہیں۔ تو حسین کہتے ہیں کیا واقعی یہ اہل بیت ہیں کہ ان پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اہل بیت ہے، ان پر صدقہ حرام ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق کتنا اجاگر کیا ہے، کتنی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کے متعلق پہلے ترغیب دلائی، پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت اور شان کے متعلق یعنی ابھارا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہت زیادہ الفت و محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوں، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے، بہت ہی پیارے تھے، بہت ہی محبوب تھے۔ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین تھے، پہلے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بیٹیاں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو یعنی زوال کا شکار کیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو اسی طرح جس طرح پہلے ہم کھڑے تھے کہ لوگوں بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، پہاڑ سے اوپر نیچے گرا دیا جاتا تھا، آج بھی وہی ماحول ہے۔ آج بھی لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی جاہل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے ادب کے لیے، اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی عورتوں کا سردار قرار دیا، جنتی
عورتوں کا سردار قرار دیا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت فرمائی۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ لپٹاتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے اور لپٹاتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ جان سکتے ہیں کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ جب ہم نانا نانی کے پاس جاتے ہیں یا دادا دادی کے پاس جاتے ہیں تو کس قدر محبت ملتی ہے۔ اتنی گھر میں محبت نہیں ملتی، امی ابو جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ اتنی محبت نہیں کرتے جتنا دادا دادی کرتے ہیں یا نانا نانی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی حجۃ الوداع کے بعد، یعنی فتح مکہ جب ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی علاقوں میں خطوط بھیجے، اہل عراق، اہل شام، اہل نجران، ان کی طرف خطوط بھیجے کہ آپ لوگ جو ہے اسلم اسلام لے کر آؤ، امن میں آ جاؤ گے، اسلام لے کر آؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کئی لوگ جو ہیں، کئی علاقے والے ایمان لے کر آئے، کوئی انہوں نے انکار کر دیا، اور ان میں سے ایک جو علاقے والے تھے وہ نجران کا علاقہ تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد، فتح مکہ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے کے کچھ لوگ آئے، ایک وفد آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی، ان کو دین کے بارے میں بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرہ سمجھ لیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے یا خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کے متعلق نصیحت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بیٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ان کا عقیدہ یہی تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عقلی جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ نہیں ہے ان کے، صرف بنا باپ کے پیدا ہوئے، لیکن تم لوگوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ ہے کہ جو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو جب اس طرح سے مناظرہ ختم ہوا، وہ ہٹ درم ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صحرا میں جاتے ہیں، ہم صحرا میں نکلتے ہیں، ایک میدان میں نکلتے ہیں جسے آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، یہی آیت مباہلہ نازل ہونے کا وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل اندعو ابناءنا وابناءکم، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلاتے اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بھی بلا لیتے اپنی عورتوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 اشخاص سے نکلے اور جب ان کا وفد بھی نکلا تو ان کے وفد میں سے ایک پادری بھی تھا. اس نے ان اشخاص کو دیکھا, مقدس ہستیوں کو دیکھا تو اپنے وفد سے کہنے لگا کہ ان سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ جا رہے ہو صحرا میں دعا کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ کون حق پر ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی, آپ لوگ جا رہے ہیں اس وجہ سے. تو ان کی ایسی شخصیت ہے, ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر اس پادری نے کہا کہ اگر آیت مباہلہ کر لیتے ہو, یہاں پر مباہلہ کر لیتے ہو تو تم لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس پادری نے جب ان کو سمجھایا تو وہ سمجھ میں آ گئے ان کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان تو نہیں لے کر آتے, اسلام قبول نہیں کرتے, لیکن ہم فدیہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, ایمان نہیں لے کر آ سکتے, اپنے عقیدے پر رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب جو ہے وہ قریب آ چکا تھا, ان پر عذاب قریب آ چکا تھا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو 3 دن کے اندر یعنی نجران والے اور یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے فنا ہو جاتے, مر جاتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتا اور سور بنا دیتا, اور اہل نجران جو ہے وہ سارے کے سارے مر جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت کن کو عطا فرمائی؟ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ شان ان 4 ہستیوں کی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلے کے لیے گئے تو ان مقدس ہستیوں کو لے کر گئے, اور آیت مبارکہ بھی انہی کے لیے نازل ہوئی کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی یہ بھی بڑی فضیلت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ساتھ میں ان کو شہادت کی بھی خوشخبری بتا دی تھی کہ آپ کو کہاں پر شہید کیا جائے گا, کس جگہ پر شہید کیا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی بھی لا کر دکھا دی تھی اور خون بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لا کر دکھا دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا اہل کربلا میں, کربلا کی سرزمین میں, وہ ایک عظیم ثانیہ ہے جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. قیامت تک کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسی طرح روشن رہے گا. آج آپ مجالس میں دیکھ رہے ہیں ہر مسجد میں جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت, ان کی شان بیان ہو رہی ہے. لیکن ساتھ میں یزید جو ہے وہ ان کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کے کارنامے کس طرح سے اس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر ظلم ڈھائے. برے حالت میں اس کو یاد کیا جاتا ہے, برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے, قیامت تک کے لیے اسی طرح یاد کیا جاتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے فضیلت اور ان کے احکام پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک نصیحت ہی کہہ لیں کہ آخری پیغام کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے, آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں تھے, تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتنے دن کربلا کی سرزمین میں رہے, کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہ پڑھی ہو, نماز چھوڑ دی ہو. عذر بھی موجود تھا, عذر بھی موجود تھا
کہ کفار ہیں، سامنے کفار یعنی سامنے جو ہے وہ اس طرح محاصرہ کیا ہوا ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ، وضو کرنے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، جب پینے کے لیے نہیں ہے تو وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ نمازیں پڑھتے رہے، اپنے وقت پر ادا کرتے رہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنی ڈیجیٹل چیزیں ہیں، کتنی سہولیات موجود ہیں۔ مسجدیں دیکھ لیں، وی آئی پی بنی ہوئی ہیں، مساجد میں قالین جو ہے وہ وی آئی پی بچھی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کئی مساجد میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد میں لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہماری مسجد جو ہے وہ آباد نہیں ہوتی، ماہ رمضان مبارک میں صرف چند دن آباد ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی ایام میں نماز فرض ہوئی ہے، باقی ایام میں نماز فرض نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک عجیب ہی المیہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فضائل سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض ہم پر کی ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم وہ نہیں سیکھتے۔ نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، پڑھنا بھی فرض ہے، کہ لوگ جو ہے اس سے غافل ہیں، دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہیں گے۔ حالانکہ کئی مساجد میں، ہر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں، گھر گھر میں آواز جاتی ہے اذان کی آواز گھر گھر میں جاتی ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے یا ٹی وی بند کر دیں یا ٹی وی بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ والیوم بند کر دیں گے لیکن ٹی وی چلتا رہے گا، اذان ہو رہی ہے والیوم بند کر دیا، ٹی وی چلتا رہے گا، وہ سین دیکھتے رہیں گے لیکن ٹی وی بند نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوگی والیوم آن کر دیتے ہیں اور فلم ڈرامے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نماز کا ٹائم وقت نکل جائے، پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پچھلی نمازیں ہم نے کتنے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر نمازیں یاد آتی ہیں، جب آفس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے تو ہے نہیں، نمازیں پڑھیں۔ جو نماز کا مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں تو آپ یعنی مجبور ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، نہ اتنی ہمت ہے، استطاعت ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی کام نہیں کرتے اور نہ جوانی میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں بیان پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب۔ اب میں اگلے بیان کے لیے ملتمس ہوں اس خیال کے ساتھ کہ دل براں بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صفے بر زمین بھی حسین ہے، سر آسمان بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ بنے زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدو، سنو اے وقت کے یزیدو، سنو شمر کے قصیدو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین ہے، میرا صاحباں بھی حسین ہے۔ اس خیال کے ساتھ ملتمس ہوں جناب عبدالقدوس صاحب آئیں اور بیان پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد در دست یزید حقا کے بناہ لا الہ است حسین حقا کے بناہ لا الہ است حسین حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب القدر نمازی حضرات اور میرے ہم مکتب ہمیشہ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، لیکن وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج اس ہستی کا بیان کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ جس کی آیت یہ مصداق ہے، وہ ذات جس نے اپنے آپ کو بھی شہید کروایا دین مصطفیٰ کے لیے اور اپنے اہل عیال کو بھی دین مصطفیٰ کے لیے شہید کرایا، وہ ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، وہ حسین سبت من الاسباط، فرمایا کہ حسین چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسین اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا من احب الحسن والحسین، فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے فقد احبنی، فرمایا کہ تحقیق آپ تشریف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں بیٹھ کے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی؟ تو امام جبریل امین علیہ السلام نے وہ اس جگہ کی مٹی اور جگہ کا نام بتلا کر وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی۔ وہ مٹی ایک بوتل میں تھی، وہ بوتل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ سے روایت ہے بیان فرماتی ہے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک گرد و غبار ہے۔ میں حیران ہوگی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا آپ کی حالت کیسی ہو چکی ہے؟ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے، تو فرمایا میں ابھی قتل حسین سے آیا ہوں، میں ابھی کربلا سے ہو کر آیا ہوں، یہ امام حسین اور ان کے شہداء کا یہ خون ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں قیلولہ کر رہی تھی، جب میں اٹھی تو دیکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مٹی دی کی بوتل میں تھی وہ سچ میں خون بن چکی تھی۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زمین پر چاند تاروں کی طرح تبندہ رہتا ہے، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تبندہ رہتا ہے۔ سامعین محترم، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری وصال ہوا تو لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، تو یزید نے اہل مدینہ کی طرف قاصد بھیجا اور قاصدوں نے جا کے اہل مدینہ سے کہا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اور وہ دونوں حضرات اسی رات کو مکہ معظمہ تشریف لگے تو کوفہ سے خط آنے شروع کر دیے کہ آئے
کوفہ والوں نے کہا کہ اے امام حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ فرما لیا، تو صحابہ کرام نے منع فرمایا، حضرت آپ تشریف نہیں لے کے جائیں۔ ان میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر نے کہا حضرت آپ تشریف نہیں لے کے جائیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، الکوفی لا یوفی، فرمایا کہ کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا، آپ وہاں پر نہیں جائیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ضرور جاؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ کوفی بے وفا ہے، لیکن یہ میں دین مصطفیٰ کی خاطر کوفہ ضرور جاؤں گا۔ میرے ہوتے ہوئے غلامان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے لوگ اگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت کریں تو یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے، ذوق خدا ہی دونوں میں ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی۔ سامعین محترم، 10 ذوالحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، اہل عراق کی طرف جاتے ہیں، تو ادھر سے یزید نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ وہ امام حسین کے پاس جائے اور امام حسین کے پاس لشکر بھیجے اور ان کے ساتھ جنگ کرے۔ ابن زیاد نے لشکر عمر بن سعد کے ساتھ لشکر بھیجا، تو انہوں نے جا کے امام حسین کو پر حملہ کیا اور امام حسین کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی، تو امام حسین کو شہید کر دیا اور آپ کے اہل و عیال کو بھی چند اہل و عیال کو بھی شہید کر دیا۔ جب امام حسین کو شہید کیا تو امام حسین کا سر مبارک ایک تشت پر آ کر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، تو اس وقت آپ کے لب مبارک حرکت فرما رہے تھے، کچھ جاری تھا، لیکن وہ ہستی دنیا سے چلی گئی، لیکن دین مصطفیٰ کے علم کو بلند کر کے چلے گی۔ اس نے اپنے اہل و عیال کو اور خود بھی قربانی دی، لیکن دین مصطفیٰ کو بچا کے چلا گیا۔ میں نے دل سے پوچھا بتا کے کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت تک سب کی بے مثال ہے، شان اہل بیت تک سب بے مثال ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے بہت بڑا حسین ہے، حسین ہے، عجب لڑی ہے حسین نے یزید سے، جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے بڑھ کے ہو جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، اس سے بڑھ کے جیت گیا، یزید تھا حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے عبدالقدوس جو کہ بہت احسن طریقے سے بیان فرما رہے تھے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ملتمس ہوں سفرانہ سے۔ انت نور اللہ فجرا جیت بعد العسر یسرا ربنا علیک قدرا یا امام الانبیاء یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی
صلوات الله عليك صلوات الله عليك آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد.